अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोखर डिप्टी कमिश्नर ज़शान जावेद ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम में कबायली इलाकों पर खसूसी तवज्जो दी जाए। कौमी फरीज़े की अदायगी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोलियो वैक्सीन बच्चों को मजदूरी से बचाने के साथ उनमें कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाती है। कोई बच्चा पोलियो के हिफाजती कतरों से महरूम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ये भी बात जिला डेरा गाजी खान में जारी पोलियो मुहिम के तीसरे दिन की पेशरफ्त के जायजा इजलास से खिताब करते हुए कही। इजलास में पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद इकराम मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर नबील अहमद मेमन, CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान, WHO यूनिसेफ के नुमाइंदों और वीडियो लिंक पर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़शान जावेद ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम में महकमा सेहत के वर्कर्स, पॉपुलेशन वेलफेयर, तालीम और स्टाफ घरों में जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिला रहा है। मौसम की सख्तियों और दूरदराज की मुसाफत के बावजूद हमारे वर्कर्स जानफशानी से खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि जिन इलाकों में इशू सामने आ रहे हैं वहाँ इजाफी अमला मुतय्यन किया जाए और गफलत ना बरती जाए। इंसदाद पोलियो मुहिम के तीसरे दिन के जायजा इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुहिम के तीसरे रोज का टारगेट 2,41,151 था। तीसरे रोज 2,32,981 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, जबकि कवरेज टारगेट 97% रहा। 4 वालिदैन ने अपने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार किया, जिन्हें कायल करके उनके बच्चों को भी कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर ज़शान जावेद ने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान टारगेट रोजाना की बुनियाद पर हासिल किया जाएगा। मॉनिटरिंग टीमें फील्ड में मसाइल की निशानदही करें और मौके पर ही उन्हें हल किया जाए। इजलास में वीडियो लिंक पर मौजूद DHOs, UCMOs, मॉनिटरिंग अफसरान से मुहिम की पेशरफ्त भी ली गई। डिप्टी कमिश्नर ज़शान जावेद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान मुख्तार की हिदायत पर जिला डेरा गाजी खान में 58 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए अफसरान को मुतहरिक कर दिया गया। तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास की सदारत करते हुए तकमील की टाइम लाइन दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़शान जावेद ने कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत करते हुए मेगा प्रोजेक्ट सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम, DG खान सखी सरवर और वाहवा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हर मंसूबे का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अफसरान फील्ड में मौजूद रहे, हर स्कीम की वाज़िया और सादा अल्फाज में ब्रीफिंग तैयार करने के साथ तस्वीर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। मुतल्लिका अफसरान को स्कीमों की तमाम मामूलात ज़ुबानी याद होनी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई और दीगर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि DG खान डेवलपमेंट की 101 स्कीमों पर 36 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वाहवा पैकेज की 15 स्कीमों पर 25 अरब रुपए खर्च होंगे। मुकम्मल फंड फ्राहम कर दिए गए हैं और पैकेज अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। मिरानी और सोमरा बरादरी में तसादुम, हस्पताल में जंग का मैदान। शिकारपुर के मकरानी मोहल्ला में बच्चों की बात पर सोमरा बरादरी और मिरानी बरादरी में तसादम, 6 अफराद जख्मी। सोमरा बरादरी के अफराद को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान हस्पताल में एक बार फिर झगड़े पकड़े गए। झगड़े में आजादाना तौर पर लातों, घूंसों, लाठियों के इस्तेमाल से मजीद 3 अफराद और शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में इस्माइल सोमरू, आफ्ताब सोमरू, आसिफ सोमरू, मंठार, तारिक, गुलाम रसूल, मेरानी शामिल हैं। शदीद जख्मी आफ्ताब सोमरू को सखर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हस्पताल इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली। मुलजिमान फरार हो गए। मुतलका थाने पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट असले के जोर पर शहरियों से दर्जनों मोटरसाइकिल छीनने और जाती सवारी से महरूम करने वाले जराइम पेशा अफराद को सदर सर्कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मुतअद्दिद मोटरसाइकिल भी बरामद हुए। सियालकोट थाना सदर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद का घेरा तंग करते हुए फयाज उर्फ चीमा गैंग को गिरफ्तार कर लिया। ASP खुर्रम मेहसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि फयाज उर्फ चीमा गैंग कुछ अरसे से थाना सदर सियालकोट के इलाके में असला दिखाकर शहरियों से मोटरसाइकिल छीनते थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO इकबाल खान और उनकी टीम को टास्क दिया गया। पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गैंग के सरगना फयाज समेत एक मेंबर इमरान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से असला समेत 10 मोटरसाइकिल्स बरामद किए। SP सदर सर्कल ने मजीद बताया कि मुलजिमान से इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें छमा गैंग के मजीद मेंबरान की गिरफ्तारी और वारदातों में इंकशाफ मुतवक्का है। थाना सदर सियालकोट, सदर सर्कल सियालकोट की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इसमें जो डाकू हमने पकड़े हैं उनमें 2 मुलजिम हैं। एक का नाम इमरान है, दूसरे का नाम फयाज़ है। इनका तरीक़ा वारदात ये था
کہ یہ 2 بندے 12525 یا پھر CD70 موٹر سائیکل لے کے فرار ہو جاتا۔ ہم نے پھر ٹیم تشکیل دی، شہباز چوکی انچارج پورا کی سربراہی میں ہم اس کی سپرویژن کر رہے تھے، SHO تھانہ صدر اور میں ایز اے ASP سرکل اس کی سپرویژن کر رہے تھے، اور حال ہی میں ہمیں یہ کامیابی ملی ہے کہ ہم نے یہ 2 جو ڈاکو ہیں وہ گرفتار کر لیے ہیں، اور ان میں ہمیں جو ہے 8 موٹر سائیکل بلکہ 10 موٹر سائیکل جو ہیں وہ ہم نے برآمد کیے ہیں، جن کی مالیت 8 لاکھ ہے، اور بھی ہم ریکوری کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں انہوں نے چھینی ہیں وہ بھی ہم ریکور کریں، اور اسی طرح ہمارا یہ ان کے خلاف جو ہے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ پسرور روڈ جو ہے وہاں پہ وارداتیں کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ تھی جہاں پہ وارداتیں کرتے تھے۔ مختلف تھانوں میں ان کے خلاف جو ہے وہ پرچے ہوئے ہوئے ہیں، اور ان سے 2 پسٹل بھی برآمد ہوئے ہیں، اور تھانہ صدر اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے، اور انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور مزید یہ جو ہے وہ اپنا کام دکھائیں گے، اور انشاءاللہ مزید گینگ پکڑے جائیں گے۔ ہمارے نمائندے چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق عارف والا حکومت پنجاب کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی نے ماہ صفائی کے نام سے شروع ہونے والی کمپین کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ کمپین کا باقاعدہ آغاز ایڈمنسٹریٹر بلدیہ اظہر طارق بٹو اور چیف آفیسر بلدیہ محمد ندیم نے بلدیہ چوک سے کیا۔ جی بالکل، عارف والا ماہ صفائی مہم کے دوران حکومت پنجاب کی طرف سے خصوصی ہدایت پر چھوٹی کچی آبادیوں کی صفائی کو مکمل ترجیح دی جانے کے ساتھ ساتھ قبرستان کی صفائی، وال چاکنگ کا خاتمہ بھی کیا جائے گا۔ میونسپل کمیٹی کی طرف سے عوام الناس، سول سوسائٹی کو بھی اسی مہم کا کامیاب بنانے میں تعاون کرنا ہوگا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شکارپور سے۔ شکارپور میں ایگریکلچر انجینئر آفس پر اینٹی کرپشن ٹیم کا چھاپا۔ اینٹی کرپشن ٹیم نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سکر عبدالحق قریشی نے چھاپا مارا، اور چھاپے کے دوران 3 سال کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیا۔ جی بالکل، سخی سرور بارڈر ملٹری پولیس کے کرائم فائٹر دفعدار حافظ محمد یوسف نے اپنی ٹیم نائب دفعدار سردار باقر خان لغاری، محرر ساجد خان لغاری، عباس خان، سعید احمد خان لغاری، قسمت علی لغاری، اعجاز کلوئی، دفعدار جعفر خان لغاری کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے شراب کی بھٹی پر چھاپا مارا، جہاں سے 55 لیٹر دیسی زہریلی شراب برآمد کر لی گئی۔ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر حافظ محمد یوسف نے کہا کہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ مزید کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس اکرام علی کی خصوصی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی۔ جرائم پیشہ لوگوں کی مدد کرنے والے بھی کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ کمانڈنٹ اکرام ملک نے دفعدار حافظ محمد یوسف اور ان کی دبنگ ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سمندری کی جانب۔ سمندری میں تھانہ مریدوالا کے علاقے میں کار پر فائرنگ کا معاملہ پیش آیا۔ فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 3 نامعلوم مسلح افراد کے خلاف قتل اور مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے، جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق سکندر نوناری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا پلاٹ جامشوروں میں جو 24 لاکھ روپے کا ہے، جس پر کچھ عناصر لوگوں نے زاہد رمیز آصف نے قبضہ کیا اور مجھے موت مار دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے، اور کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ کورٹ کے فیصلوں کے بعد بھی ہمیں مانا نہیں جا رہا۔ ان عناصر لوگوں کے پاس قرآن پاک لے کر گئے اور اس کو بھی نہیں مانا۔ ہم پولیس بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پولیس ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی۔ میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ، DIG حیدرآباد پیر محمد شاہ کو اپیل کی ہے کہ ہماری مدد کی جائے اور عناصر لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چھا مسئلہ مسئلہ یہ ہے موئے پلاٹ تو الرمیز ولد رفیق 2 رقم کاتے جام شروع لگے شکیل پینٹرول پمپ جی تو ماں قسطن میں وتو 24 لاکھ روپیہ۔ ماں 2 سالن میں قسطوں پوریوں کرے جمال ماں پلاٹ دے ویس تو پلاٹ دے کم پیو ہلے، پلاٹ دے کم جمال ہلے پیو تو ماں انہن کے عرض کرے کم بند کرایا۔ ماں ہن دے فون کئی ہن کیر بھی نہ پیو کھڑے، وری ماں پولیس ریس کا پولیس مجھے کا مدد نہ کئی۔ پورو سال ماں ہن جو پورو لگ اج صبح رفیق ہن جو وڈو انہوں نے سا ویاسوں انہیں جو ماں تمہیں فیصلو کیا تو 2 ڈینہں صبر کر 8 چکر اساں دادو کاڑیا کو بھی فائدو نہ۔ رات جو فون کندے تاں ڳوٺ موٹی ونو اساں 2 چکر تمہیں فیصلو کنداسوں۔ ہن جو پی جو ہے رفیق وہ وڈے میں وڈو ہکڑو قرآنی ہے
मां चयोमांसि मां तो साईं खणी थी साईं छा आहे खणी ॾे त छा थी पियो साईं वठी रखे त असांखे साईं छा कंदो पोइ मां ड्रिब साईं न खणी वियोमांसि पोइ मां थ्रू कोर्ट में वियुसि अदालत में वियुसि अदालत मूंखे जज साहिब 3 सालनि खां पोइ फ़ैसिलो ॾिनो जेको फ़ैसिलो ॾिनो 5% लख ते मां तोखे भरे ॾींदा वरी हिननि विच में चढ़ायो त असां सां ठाह कर असां सां कंप्रोमाइज़ कर असांजे वकीलनि खे चवनि पिया मां जो वकील मूंसां ॻाल्हि कई मुंहिंजो मां हे वॾा क़ुरानी आहिनि इहे कंहिं बि ॻाल्हि ते इतबार इन्हनि ते न कर इन खां पोइ वरी कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो आहे जेको मूं वटि मौजूदु आहे कोर्ट जज कोर्ट फैसलो ताईं कहिड़ो ॾिनो आहे जज 5% मूंखे जी तोखे भरे ॾींदा या प्लाट वापसि कयो? प्लाट जा प्लाट मूंखे जी तोखे पैसा ॾियनि जा प्लाट मूंखे पंहिंजो प्लाट खपे पैसा मूंखे न ॾींदा उन खां पोइ हुननि वरी कोर्ट में आया दरख़्वास्त न हूंदा असांजो ॻाल्हियूं ॿुधियो जज हुननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं उहो तमामु कूड़ा हुआ ऐं क़ुरानी आहे जज हुननि खे चयो त तव्हांजो को बि मूंखे वज़ीर आला खे त जीअं त मूंखे पंहिंजो हक़ वठराए ज़ालमनि खे पंहिंजे कए जी सज़ा मिले सुप्रीम कोर्ट खे अपील थो कयां त मुंहिंजो फ़ैसिलो जेको थियल आहे मूंखे पंहिंजो हक़ वठराए ॾिए न त ॿी सूरत में मां पाण खे पेट्रोल मथां हारे ऐं हाई कोर्ट जे साम्हूं बाहि ॾींदुसि त मूंखे पंहिंजो हक़ वठराइजो सिंध खे मां अपील थो कयां ऐं DSP SP मुखियाकार सभिनि खे अपील थो कयां त मूंखे पंहिंजो हक़ वठराइजनि जेको मुंहिंजो हक़ आहे हे खाई वेठा आहिनि वॾा हिकिड़ा ज़ालिम आहिनि हे कंहिंखे जी ॿुधनि नथा मूंखे आदम दौर खे चयो त महिरबानी करे मूंखे पंहिंजो हक़ वठराए ॾियो ऐं रफ़ीक आशिफ़ एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले मुरीद के बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत हासिल करने वाले पाक फौज के जवान राना फरहान सुलहरी की नमाज जनाजा मुरीद के में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज और सिविल सोसाइटी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के मौके पर दहशतगर्दी के खिलाफ और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर शहीद के वालिदैन ने इजहार करते हुए कहा कि 100 बेटे भी हों तो अर्ज़े वतन पर कुर्बान कर दे। बेटे की शहादत पर उन्हें नाज है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अर्ज़े पाकिस्तान और अर्ज़े वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ। राना फरहान सुलहरी के जस्द खाकी को सिंध रेजिमेंट के ब्रिगेडियर शफकत की क़यादत में पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी पेश की, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और दीगर आला फौजी अफसरान की तरफ से फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। दुश्मन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जितना मर्ज़ी अपनी बदनीति से काम ले ले, जितने मर्ज़ी वो जो है ना हथकंडे जो है ना इस्तेमाल कर ले, हम इंशाल्लाह उसको एक दिन निस्तो नबूद कर देंगे और उसको शिकस्त देकर रहेंगे इंशाल्लाह। रुख करते हैं शेखुपुरा का। मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने शेखुपुरा की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए नए मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। शेखुपुरा के चौक चौराहों को 10 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरत बनाया जाएगा। सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने शेखुपुरा की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए नए मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पीर बहार शाह दरबार, सीम नाला के अतराफ सदर चौक, जंडियाला रोड के अतराफ लियाकत स्कूल, पार्क, आयशा पार्क, SP चौक, हाजी नदीम शेख वाला चौक, नबीपुरा चौक, बत्ती चौक और शहर के दीगर चौक चौराहों को खूबसूरत बनाया जाएगा। बत्ती चौक मुसाफिरों के बैठने के लिए बस स्टॉप भी बनाया जाएगा। मियां खालिद महमूद ने मजीद कहा कि लाहौर रोड पर वाक़या गर्ल्स कॉलेज के पुल को कॉलेज के आगे जल्द शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्पीडो बस सर्विस भी शेखुपुरा से लाहौर तक बहाल कर दी जाएगी, जिसके लिए मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से राब्ते में है। शहर भर में 450 गलियां बन चुकी हैं, मजीद इतनी ही बनाने का अज़म है। आज तक तनकीद की सियासत या इंतकामी सियासत पर अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। काम काम और सिर्फ काम और अवामी खिदमत ही अवलीन तरजीह है। शेखुपुरा की खूबसूरती के लिए काम का आगाज कर दिया गया। इंशाअल्लाह 3 माह के कलील अरसे में इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। आखिर पर मियां खालिद महमूद ने PTI के वर्करों और सहाफ़ी बरादरी का भी शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान DN लियाकत अली चट्ठा क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के नए मुतहरिक हो गए। उन्होंने सुबह सवेरे शहर के ब्लॉक 35 और 36 NO, रेलवे पुली, कादरिया दरबार चौक समेत
دیگر مقامات گلی محلوں کا پیدل تفصیلی دورہ کیا۔ شہر کے قدرتی حسن کو بحال کرنے کے لیے پی ایچ اے کی طرف سے ہر بلاک کے چوکوں میں 4 نیم کے پودے لگانے کی مہم کا بھی آغاز کیا۔ غیر قانونی ریمپ اور تجاوزات مسمار کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے۔ جی بالکل، ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے صبح سویرے شہر کے مختلف مقامات کا پیدل تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے صفائی، سیوریج اور میونسپل سروسز کے دیگر معاملات کا جائزہ لیا۔ شہریوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ کمشنر نے پی ایچ اے کی طرف سے ڈیرہ غازی خان شہر میں نیم کے پودے لگانے کی مہم کا بھی افتتاح کیا۔ کمشنر نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان شہر کو باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے آباد کیا گیا اور ہر چوک میں نیم کے درخت تھے جہاں شہری چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے۔ درخت کاٹ دیے گئے یا سوکھ گئے۔ اب پی ایچ اے نے سرسبز و شاداب بنانے اور شہر قدرتی حسن بحال کرنے کے لیے نیم کے پودے لگانے کی مہم شروع کر دی۔ شہری بڑھ چڑھ کر اس مہم میں حصہ لیں۔ شہر میں مویشی واپس لانے پر پابندی عائد ہے۔ خلاف ورزی پر دفعہ 144 کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ مویشی ضبط کر لیے جائیں گے۔ کمشنر نے معائنے کے دوران گلیوں کو تنگ کر کے اونچے ریمپ بنوانے کا بھی نوٹس جاری کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ ہمارے نمائندے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد کی مشہور معروف سماجی ادبی شخصیت سینئر بزرگ صحافی ممتاز کالم نگار، تجزیہ نگار، سیکرٹری جنرل پریس کلب وزیر آباد، نقش بابا ثقافت وزیر آباد جناب نیاز احمد چوہان رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ نیاز احمد چوہان مرحوم نے ساری زندگی سفید پوشی اور عاجزی میں گزاری۔ آپ وزیر آباد کی پہچان شخصیت تھے۔ پوری دنیا میں آپ کے مداح تھے، لیکن آپ نے بڑے بڑے سیاستدانوں، بیوروکریٹس، صنعت کاروں، سرمایہ کاروں سے ذاتی تعلقات ہونے کے باوجود کبھی ذاتی مفاد کے لیے نہ کہا۔ آپ معتبر اور سچی صحافت کے علمدار تھے۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ایک اعلیٰ انسان تھے۔ آپ کی تعریف آپ کے مخالفین بھی کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ منافقین اور موقع پرستوں اور چمچہ سفت لوگوں کی مخالفت کی۔ آپ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے۔ آپ ایک عظیم انسان صحافی تھے۔ کچھ دنوں پہلے بڑے بیٹے کی وفات نے آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا اور آپ کو دل کا ارازہ لاحق ہو گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالا سے۔ گوجرانوالا میں کورونا کی وبا کو ہر حد تک کنٹرول کرنے کے لیے ایم فضل الرحمان سرگرم ہیں۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں موجود ہیں ہمارے نمائندے بشیر باجوہ۔ جی بشیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں گوجرانوالا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ایم ایس فضل الرحمان صاحب۔ ہم ان سے آج کووڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہاں پہ کتنی تعداد ہے اور کیا کیا تدارک کیے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس وقت 5th ویو جو ہے وہ کووڈ کی چل رہی ہے اور آج کے دن ہمارے پاس 10 لوگ ہیں جو کہ کووڈ کے ساتھ وارڈ میں ایڈمٹ ہیں۔ ان میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ کوائٹ سیریس ہیں۔ میری سب لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ماسک کا استعمال ہے اور ویکسینیشن ہے۔ ابھی تک بھی جو لوگ وارڈ میں انڈور میں ہیں ان میں سے 60% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں۔ میں سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز ویکسینیٹ ہو جائیں، اپنے آپ کو ویکسینیشن لگوائیں، اور جن لوگوں نے ویکسینیشن لگوائی ہوئی ہے وہ اپنی بوسٹر ڈوز لگوائیں، ماسک کا استعمال کریں، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں۔ جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتی، سبق کو یاد رکھیں، ماسک کا استعمال، ویکسینیشن، رش والی جگہ پہ نہ جانا، بار بار ہاتھ منہ کو دھوئیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بشیر باجوہ صاحب، آن نیوز، تھینک یو ویری مچ۔ خبر شامل کرتے ہیں مریدکے سے۔ جویاوالا لاہور روڈ پر تیز رفتار بس نے رکشے کو ٹکر مار دی۔ مریدکے میں حادثے میں رکشہ سوار 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے دونوں افراد کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گوچرا سے۔ گوچرا میں ناجائز تجاوزات کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ چیف آفیسر بلدیہ گوچرا ولید عثمان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شہر بھر کے بازاروں کو ناجائز تجاوزات سے پاک کر دیا۔ جی بالکل، گوچرا کے بازاروں میں عرصہ دراز سے کی گئی ناجائز تجاوزات کو چیف آفیسر بلدیہ ولید عثمان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے کلیئر کروا دیا۔ گرینڈ آپریشن میں انکروچمنٹ آفیسر سلمان خان عبدالقیوم اور ملازمین نے حصہ لیا۔ چیف آفیسر ولید عثمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی حدود میں اپنا سامان رکھیں۔ یہ گرینڈ آپریشن جاری رہے گا۔ اگر دوبارہ کسی بھی دکاندار نے اپنی حدود سے زیادہ تجاوز کی، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا سامان بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ شہری بھی گوشرا شہر کو ناجائز تجاوزات سے پاک کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ پیدل چلنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کو ڈیلی بیسس پر
اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جو ہے نا وہ ہماری ٹیمز کر رہی ہیں اور یہ کنٹینیو رہیں گے. اور لوگوں سے بھی گزارش ہے, ان کو کئی دفعہ وارننگ بھی دے چکے ہیں, مساجد میں ہم نے اعلان بھی کروائے ہیں اور ہم نے ان کی جو حد بندی بھی کر دی ہے کہ اس حد تک آپ جو ہے نا اپنا سامان رکھ سکتے ہیں, اس کے آگے تجاوز نہیں کر سکتے. تو لوگوں سے بھی گزارش ہے دوبارہ کہ برائے مہربانی اپنا سامان جو ہے نا وہ اپنی حدوں میں رکھیں. اگر آپ اس سے انکروچ کریں گے تو آپ کو فائنز بھی ہوں گے اور آپ کا سامان بھی جو ہے نا وہ کنفسکیٹ ہو جائے گا. خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے. منچن آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. شہزیب پراچا کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بسار کا ایس ڈی پی او عبدالحنان کے ہمراہ بلدیہ ہال منچن آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد. اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے. کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کی پولیس تک رسائی کو آسان بنانا اور ان کے مسائل کو فوری حل کرنا ہے. کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی, پولیس اور عوام کے درمیان خلش کو دور کرنا ہے. میرے آفس کے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت سرکل ہائی میں جا کر کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے. ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے. پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری ٹیم تشکیل دی. ڈی پی او نے مزید کہا کہ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل اور عوام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے ویژن اور مشن کے مطابق کھلی کچہریاں لگائی جاتی ہیں. ڈیلی بیسس پہ افسران ہیں وہ اپنے دفاتر میں اور باقی جو ایس ایچ اوز ہیں وہ تھانے میں موجود ہوتے ہیں 3 سے لے کے 6 بجے تک, اور میں خود بھی 11 سے لے کے 1 بجے تک اپنے دفتر میں موجود ہوتا ہوں. لان میں اگر کسی کو کوئی پولیس سے متعلقہ شکایت ہوتی ہے, کوئی تجویز دینا جاتا ہے, باقاعدہ اس کا مسئلہ سنا جاتا ہے اور ریڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کی جو کھلی کچہری ہے یہ تحصیل میں اور فار فلنگ ایریاز میں جو ہیڈ کوارٹر سے دور ایریا ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آج باقاعدہ طور پہ یہاں پہ اہتمام تھا کھلی کچہری کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کو میں اس حوالے سے اپریشیٹ کروں گا منچن آباد پولیس کو کہ عوام کے درمیان ان کا ٹرسٹ لیول اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ اپنے کھاد کے جو مسائل ہیں وہ بھی پولیس کو بتانا شروع ہو گئے. اٹ مینس کہ لوگوں کا اعتماد ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اور سبسیکوینٹلی میں ان کے ذمہ لگا کے جا رہا ہوں متعلقہ ایس ایچ او کے, اور میں خود بھی ڈی سی صاحب سے اور کمشنر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو جہاں کے کھاد کا کوٹا ہے اس کو بڑھایا جائے اور لوگوں کے جائز مسائل جو کھاد کے ہیں وہ حل کیے جائیں. تو یہاں پہ جو بندے موجود ہیں میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے ایس ایچ او کے, وہ کوآرڈینیٹ کر کے متعلقہ اداروں سے, تو ان کے جو مسائل ہیں کھاد سے متعلقہ وہ بھی حل کیے جائیں. تھینک یو ویری مچ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.